امریکہ 24 گھنٹے کے دوران ایران پر حملہ کر سکتا ہے، یورپی حکام نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ امریکہ کی ایران میں ممکنہ کارروائی قریب ہے، لیکن کوئی طے شدہ شیڈول واضح نہیں۔ پینٹاگون نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے متعدد آپشنز پیش کر دیے۔ ایران کے جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائل سائٹس، سائبر حملے اور سیکیورٹی اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ روزویلٹ بحر احمر میں داخل ہو چکا ہے۔ سعودی عرب، قطر، عمان نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایران پر حملہ کیا تو عالمی مارکیٹ ہل جائے گی اور امریکی معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی عرب کی قیادت میں خلیجی ممالک نے ایران پر امریکی حملے کی مخالفت کی ہے۔ مظاہرین کو پھانسی دینے کی صورت میں بہت سخت کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو وارننگ، کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے ویسا ہی جاری رہے۔ ایران کے محب وطن لوگ احتجاج جاری رکھیں، مدد پہنچ رہی ہے۔ قاتلوں اور ظلم کرنے والوں کے نام یاد رکھیں، انہیں بہت بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ روس اور چین نے ٹرمپ کے بیان کی مخالفت کر دی۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ نے کہا کہ عالمی تعلقات میں طاقت کے استعمال نہیں مانتے۔ روسی دفتر خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ایران میں بے امنی کو بہانہ نہ بنائے۔ ایران نے ٹرمپ کی دھمکی پر جواب دیا ہے کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو مشرق وسطی میں قائم امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی حکام نے نہ صرف امریکہ کو جواب دیا بلکہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی اور مشرق وسطی کے دیگر ممالک کو بھی بتا دیا کہ امریکہ نے حملہ کیا تو ان ممالک میں موجود امریکہ کے فوجی اڈے اور تنصیبات کو بھی دشمن سمجھا جائے گا۔ امریکہ نے قطر میں واقع اپنے سب سے بڑے فوجی اڈے پر کچھ فوجی افسران کو واپس جانے کی ہدایت کر دی، جس پر قطر نے کہا ہے کہ العدید ایئر بیس سے بعض اہلکاروں کی عارضی منتقلی موجودہ علاقائی تناؤ کے رد عمل میں کی گئی ہے۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں میں شہید سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ تہران یونیورسٹی کے باہر ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایرانی شہریوں کا ایرانی حکومت اور سیکیورٹی فورسز سے اظہار یکجہتی۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے کسی شہر میں بے امنی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ انٹرنیشنل کالز بحال، تاہم انٹرنیٹ سروس ابھی بند ہے۔ کمانڈر پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ ایران کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ جون کے بعد سے ایران کے میزائل ذخیرے میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران میں جاری پرتشدد مظاہروں میں اموات کی تعداد 2571 ہو گئی۔ ایرانی حکام نے 2000 سے زائد اموات کی تصدیق کر دی۔ امریکہ نے پاکستان، ایران اور روس سمیت 75 ممالک کے لیے ویزوں کا اجرا روک دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق ویزا پروسیسنگ کی معطلی کا آغاز 21 جنوری سے ہوگا۔ متاثرہ ممالک کی فہرست میں پاکستان، روس، ایران، صومالیہ، افغانستان، برازیل، نائجیریا، تھائی لینڈ، عراق، یمن اور مصر بھی شامل ہیں، جبکہ بنگلہ دیش، بھوٹان، اردن، کویت، لبنان اور لیبیا کے شہری بھی اس فیصلے سے متاثر ہوں گے۔ مئی کی جنگ جیتنے کے بعد دفاعی ساز و سامان کی مانگ دنیا میں بڑھ گئی ہے۔ کئی ممالک خریداری کے لیے رابطے میں ہیں۔ ایئر فورس نے تیمور ویپن سسٹم کو کامیابی سے لانچ کیا، جس پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ ہماری افواج دہشت گردی کے خلاف ہر روز اقدامات کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کامیاب ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق کرنسی نوٹوں کے نئے ڈیزائن کے معاملے پر کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ پرائیویٹ حج پالیسی کمیٹی کو بھجوا دی۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 23 اور 24 دسمبر کے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی۔ ورلڈ ریبلٹی فائنینشل کے وفد کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ زیکری وٹکاف کی قیادت میں وفد کا GHQ کا دورہ۔ ملاقات میں پاکستان کے معاشی ڈیجیٹل مالیاتی منظرنامے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عالمی سرمایہ کاروں نے پاکستان کی فن ٹیک مارکیٹ میں بڑھتی دلچسپی کا اظہار کیا۔ امریکی وفد نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اس سے قبل پاکستان اور ورلڈ لیبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار،
چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ حکام شریک تھے۔ وزیر اعظم نے وفد کو ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان عالمی ڈیجیٹل فائنانس کا حصہ بن رہا ہے۔ To all the support that we got from the US under President Trump, the legislation which was going on there, whether it was the Clarity Act or the Genius Act, etc., it allowed us to really figure out our own legislation. سود کی ادائیگی سب سے بڑا خرچہ ہے۔ سرکاری اداروں میں 1000 ارب روپے سالانہ ضائع ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکی حمایت پر شکر گزار ہیں، معیشت کو استحکام سے ترقی کی جانب لے جانے کے لیے کوشاں ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان اور ورلڈ لیبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب، کہا کہ ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد فری لانسنگ سے منسوب ہے۔ وفد نے کہا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ تحت ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام میں جدت کے لیے تعاون بڑھے گا۔ ڈیجیٹل ادائیگی اور مالیاتی جدت ڈیجیٹل معیشت کے لیے اہم ہے۔ آپ کے ساتھ مل کر اس دائرہ کار کو وسیع کریں گے۔ Economic course is not merely about improving indicators or short-term fixes. It is about strengthening the foundations of our economy. It demands responsible governance. The issues are known, and institutions that work transparently with prediction and beyond political cycles. معیشت کی بنیادوں کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ حکومت معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر گامزن ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب، کہا کہ معاشی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا، نجکاری سے قومی خزانے پر بوجھ کم ہوگا۔ شفافیت اور مؤثر کارکردگی کے لیے ڈیجیٹل گورننس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سیاسی مفادات اور بالا تر ہو کر پالیسیوں میں تسلسل اور شفافیت لانا ہوگی۔ مقصد ایک خاص سازش کی وجہ سے کہ کچھ قوتیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے آپ کے صوبے کے مسائل جو ہوتے ہیں اس پہ ڈاکہ ڈالا جائے، اور اس بہانے پہ کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، اب سارے اختیار، اب سارے وسائل جو ہے وہ واپس اسلام آباد کو دیا جائے۔ سندھ کی کردار کشی کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کچھ نہیں کیا گیا، اختیارات وفاق کو دیے جائیں۔ سندھ کے خلاف سب سے بڑی سازش کا جواب تھر پارکر ہے۔ 2026 کا تھر پارکر آپ کے سامنے ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا کہ کچھ قوتیں صوبے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں۔ تھر پارکر میں اتنا کوئلہ ہے جتنا سعودی عرب کے پاس تیل ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کو بحرین کا اعلیٰ ترین ایوارڈ عطا کر دیا گیا۔ قصر قضیہ آمد پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ صدر مملکت کو اعلیٰ ترین اعزاز، دونوں برادر ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور گراں قدر خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے فتنہ الخوارج کی دھجیاں اڑا دی، کہا کہ علماء کرام کا قتل کیا جا رہا ہے، ضعیف احادیث سنا کر دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ علماء حق پر کفر کا فتویٰ لگانے والے کون ہیں؟ وزیرستان میں 1 سال کے اندر ہمارے 3 علماء کو شہید کیا گیا۔ باجوڑ میں بیک وقت 90 جنازے اٹھائے ہیں۔ لگاتے رہے ہیں انسانوں کی، جو قومی اسمبلی میں انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں اور صوبائی اسمبلی میں انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں اور ٹریڈنگ کرتے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پر ایک یونین کونسل کی سطح پر بھی لاکھوں انسانوں کی خرید و فروخت کا نظام بنائیں اور ان کو جبراً مجبور کریں کہ وہ ان کی پارٹی میں شامل ہوں۔ یہ نورا کشتی کیوں کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، فلاں والے؟ الیکشن تو کرائیں کم از کم، لیکن وہ الیکشن یہ نہیں کروا رہے ہیں اور اس آرڈیننس کو منسوخ ہونا چاہیے۔
صدارتی آرڈیننس کو مسترد کرتے ہیں، ان کا ارادہ ہی نہیں کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرائیں۔ چوتھی بار بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے الزام عائد کیا الیکشن کمیشن اور حکومت مل کر عوام کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے صدارتی آرڈیننس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ آرڈیننس مکمل طور پر آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اگلے 10 سے 12 روز میں ایک اور بڑا پیکج کراچی شہر کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاسی جماعت کراچی شہر کے لیے لا رہی ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کو 10-12 روز بعد شیئر کروں گا۔ حسد کرنے والے حسد کریں، لیکن آپ اپنے مقصد پر جو کہ عوامی امنگوں پر مبنی ہے اس کے اوپر لگے رہیں، کام کرتے رہیں، اور انشاءاللہ جو وعدہ ہے اس وعدے کو ہم وفا کریں گے۔ 2026 کراچی والوں کے لیے ریلیف کا سال ہوگا۔ کراچی والوں نے پیپلز پارٹی کو موقع دیا تو دیکھیں کام ہو رہا ہے۔ کراچی کی 400 سے زائد سڑکوں پر کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میئر کراچی اور 6 سال 4 سال کا میرا بیٹا تھا، 6 سال کا وہ دوسرا بچہ تھا۔ بچے یہ اصل لشکری گارڈن ویسٹ یہاں سے گم گئے۔ کراچی میں گارڈن سے 2 بچوں کو لاپتہ ہوئے 1 سال گزر گیا، کوئی سراغ نہ مل سکا۔ کیس سرد خانے کی نظر، اہل خانہ کا نشتر روڈ پر احتجاج، گاڑیوں کی طویل قطاریں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ جدید ٹیکنالوجی اور وسائل بروئے کار لا کر بچوں کو بازیاب کرایا جائے۔ کراچی صدر میں ٹریفک اہلکار پر تشدد کرنے والا ملزم گرفتار۔ پٹھارے دار نے سڑک سے ٹھیلا ہٹانے والے اہلکار پر تشدد کیا تھا۔ ٹریفک پولیس اہلکار پر تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ملزم عبدالقادر اور اس کے ساتھی کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا۔ مقدمہ متاثرہ پولیس افسر حفیظ کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔